اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک بار پھر فیضان عقائد کورس کے سلسلہ کے تحت ایک اور درس کے ساتھ، ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب تعالی ہماری یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دین کی درست تفہیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم عقائد کی تفہیم اور عقائد کے مسائل کے علم کے لیے بہار شریعت میں سے حصہ اول کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اور اس کا بنیادی تعارف اور بنیادی جو انتخاب کی وجہ تھی وہ سابقہ دروس میں اس کی وضاحت کر دی گئی تھی، اور آج ہم بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تفصیل کے بہار شریعت کا حصہ اول، جو کہ دعوت اسلامی کی طرف سے پرنٹ شدہ بہار شریعت ہے، اس کی پہلی جلد کا پہلا حصہ، الف حصہ، ہم اس سے عقائد جو عقائد دینی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کی جدید عصری تعبیر اور تفہیم کی بھی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ ہم نے سابقہ دروس میں یہ بات وضاحت کی تھی کہ ہم ان اصطلاحات کی بھی وضاحت کریں گے کہ عقائد کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے، ذات و صفات کا کیا مطلب ہے، اور الہ کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے، تاکہ ساتھ ساتھ توضیح بھی ہوتی جائے، وضاحت بھی ہوتی جائے، اور جو ذہنوں میں خلش پیدا ہوں ان کا بھی ساتھ ساتھ دفعیہ اور ان اعتراضات کا بھی ساتھ ساتھ جواب دیتے جائے۔ عزیزان مکرم، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اگر آسان انداز میں کہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تصور خدا، تصور الہ، یعنی اہل سنت کا جو تصور خدا ہے، جو اہل سنت کا تصور الہ ہے، اہل سنت جو خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت جو خدا کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ معاشروں میں، تہذیبوں اور تمدنوں میں تصور خدا کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ فلاں قوم کا تصور خدا یہ ہے، فلاں قوم کا خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، فلاں قوم خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان کا تصور خدا یہ ہے، میں اس سے پھر نتائج نکال کے تمہیں بتا دوں گا
کہ اس قوم کی تہذیب کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس قوم کی معاشرت کیا ہے، ان کا سماج کیا ہے، اس قوم کا ادب کیا ہے، کلچر کیا ہے، مراسم کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں۔ گویا تصور خدا تہذیبوں کو، تمدنوں کو، معاشروں کو، سماجوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو قوم جس طرح کا تصور خدا رکھتی ہوگی، جس قوم کے اندر جس طرح کا تصور خدا ہوگا، وہ قوم اسی طرح تہذیبی اور تمدنی ترقیاں کرے گی۔ جدید تہذیب کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بے خدا تہذیب ہے؟ یہ کائنات، جو موجودہ کائنات کی جو لوگ تعبیر کرتے ہیں، ماڈرنزم کے جو پروموٹر ہیں، جو جدیدیت پسند طبقہ ہے، وہ جو موجودہ کائنات کی جو تعبیر کرتے ہیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کائنات سے خدا کو لا تعلق کر دیتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ جدید تہذیب میں اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں، آداب کی کوئی حیثیت نہیں، سیاسی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں، نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جدید تہذیب میں اہمیت ہے تو سرمایہ کو ہے، اہمیت ہے تو ویلتھ کو ہے، اہمیت ہے تو مال کو ہے، فوقیت ہے تو دولت کو ہے۔ جدید تہذیب کیونکہ بے خدا تہذیب ہے، اس میں خدا کا تصور کہیں بھی نہیں ہے۔ جس تہذیب میں بھی خدا موجود ہوگا وہاں اخلاق بھی ہوں گے، آداب بھی ہوں گے، نیکی بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد بھی ہوگی، معروف کو پھیلانے کی کوششیں کی جائیں گی، منکرات اور فواحشات پر قدغنیں لگائی جائیں گی۔ مگر جدید تہذیب کیونکہ وہ بے خدا تہذیب ہے، اس لیے یہ ان تمام آداب سے عاری ہے۔ گویا تصور خدا کو، اللہ کے تصور کو، خدا کے عقیدے کو ہماری زندگی میں بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کس طرح کا ہم تصور خدا رکھتے ہیں، خدا کے بارے میں ہم کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو عقیدہ، جس طرح کا عقیدہ ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہوں گے، اسی طرح کی ہماری معاشرت، اسی طرح کی ہماری تہذیب، اسی طرح کا ہمارا کلچر، اسی طرح کی سیاست، اسی طرح کی اکانومی، اسی طرح کا سماج مرتب اور منظم ہوگا۔ اگر آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کی پولیٹکس خدا کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کی اکانومی خدا کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، تہذیب اور تمدن، معاشرت، یہ تمام کچھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایک خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا تصور خدا یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، تو پھر اس انداز سے آپ کی معاشرت بھی اسی انداز سے ہوگی، آپ کا تمدن بھی اسی انداز سے ہوگا، آپ کا کلچر بھی اسی انداز سے ہوگا۔ اگر آپ خدا کو اس کائنات سے لا تعلق سمجھتے ہیں تو پھر اسی طرح کا آپ کا تصور ہوگا، کلچر آپ کی اسی طرح کی ہوگی۔ اگر خدا کو آپ اس کائنات کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو جبر محض کے اصول پر پیدا کیا ہے، یہ کائنات محض اس کے آگے مجبور ہے، تو پھر اسی طرح کا آپ کا سماج اور معاشرہ، کلچر، تہذیب و تمدن اسی طرح کی پیدا ہوگی۔ تو گویا خدا کے عقیدے کو، خدا کے تصور کو ہماری علمی دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ مختلف تہذیبوں میں، مختلف مذاہب میں تصور خدا کی اہمیت کیا ہے، وہ کس طرح کا تصور خدا رکھتے ہیں، ان کے تصورات خدا میں کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں،
اور اسلام جو تصور خدا پیش کرتا ہے اس کی افاقیت اور ابدیت اور اس کی افادیت کتنی زیادہ ہے، اور وہ کتنا ہماگیر ہے جو اسلام تصور خدا پیش کرتا ہے۔ جو دیگر مذاہب پیش کرتے ہیں اس میں کئی طرح کی خامیاں کمیاں موجود ہیں، مگر جو اسلام تصور خدا پیش کرتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی نقص موجود نہیں۔ یہاں سب سے پہلے جس اصطلاح کی وضاحت ضروری ہے وہ عقائد کی اصطلاح ہے۔ عقائد کی اصطلاح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فلاں چیز کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، پھر آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایک وضاحت طلب بات ہے۔ آج کے لیکچر میں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس اصطلاح پر گفتگو کریں گے اور اس کی تمام جہتوں پر کلام کریں گے، گفتگو کریں گے کہ عقائد کہتے کس کو ہیں، عقیدہ اور نظریے میں کیا فرق ہے، عقیدہ اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر ایمان اور علم، ایمان، عقیدہ اور علم میں کیا فرق ہے، عقائد اور نظریات کیا ان میں تبدل و تغیر ممکن ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کا ہم آج کے درس میں، آج کے لیکچر میں جوابات تلاش کریں گے۔ امید ہے سامعین کو، ناظرین کو یہ مباحث پسند آئیں گی۔